صاحب, اجاز چودھری صاحب, عمر چیمہ صاحب, حسان نیازی صاحب, سب کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, وہاں پہ ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے. اور یہ میں ان سارے اہلکاروں کو کہہ دوں کہ یہ پہیہ بڑا جلدی گھومتا ہے, اور میں نے بڑے بڑے افسران کو دیکھا ہے, بہت بڑے عہدوں پہ فائز افسران کو دیکھا ہے, جب وہ کرسی پہ نہیں ہوتے ہیں ایسے رول رہے ہوتے ہیں, ایسے رول رہے ہوتے ہیں, آنسو بہا رہے ہوتے ہیں, منتیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے واسطے دے رہے ہوتے ہیں. اور یہی چیز یہاں پہ ہوگی اس وقت کے بڑے بڑے فرعون. یہ بات یہ رکھیے گا, انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. آپ کے پاس ضمانت ہوگی, زندہ ہوا تو آپ کے سامنے رکھوں گا, نہ ہوا تو یاد کیجیے گا کہ آپ کے بھائی عمر ایوب نے بات کی تھی. اس وقت کے فرعون جو ہیں یہ جس طرح رول رہے ہوں گے, یہ آپ دیکھیے گا, یہ ایک سبق آموز چیز ہے, اس سے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے. تیرا کے واقعے پہ جی جتنا افسوس کیا جائے اور جتنا اس پہ کنڈیم کرنا کیا جائے وہ کم ہے. میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا رات کو. دیکھیں, ایک موٹر اٹیک ہوا, اس پہ 2 بچے شہید ہوئے. اس کے بعد ان کے لواحقین نے ان کی میتیں اٹھا کے تیرا کی جگہ پہ آ رہے تھے, اور ان پہ فورسز نے فائرنگ کی. اس فائرنگ وہ کس نے آتھرائز کی, وہ کیوں ہوئی؟ مطلب یہ ابھی نہتے لوگوں پہ ہی فائرنگ ہوگی, ڈی چوک پہ نہتے لوگوں پہ فائرنگ ہوتی ہے. 9 مئی کا پکھنڈ انہوں نے بنائے ہوئے, لوگوں کو سزائے کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں 9 مئی پہ سیکیورٹی یا پولیس اہلکار کون, کس کو گولی لگی تھی؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گولی لگی تھی نا. ڈی چوک میں کس کو گولی لگی؟ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ہی گولی لگی. تیرا میں کس کو لگی گولی؟ معصوم لوگوں کی لگی. تو آپ ایک اس کو اسکلیشن لیڈر کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو اور بتدریج خراب کرتے جا رہے ہیں, آپ اپنے اندر شدت لا رہے ہیں, اور اس کا رد عمل نہایت ہی خوفناک ہے. ابھی آلز پارٹی کانفرنس جناب وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب نے بلائی تھی, اس پہ گنڈپور صاحب نے جو بلائی تھی اس پہ یہی ساروں کا ایک متفقہ رائے تھی. اس میں یہ پارٹی جو آپ سمجھیں کہ رینٹل پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ نون ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی, یہ تو ان کو جو سیٹیں بھی ملی ہیں یہ خیراتی سیٹیں ملی ہیں, یہ تو خود بھی خیرات بھی آئے ہیں, یہ خیراتی پارٹیاں ان کو میں کہتا ہوں. تو ان کے علاوہ باقی ساری پارٹیاں آئی تھیں, اور وہاں پہ یہی ہم نے تہیہ کیا تھا کہ نہ آپریشن ہوگا اس طرح کا, اور نہ ہی ڈرون اٹیک, اور یہ چیزیں ہم لوگ قابل قبول نہیں ہیں, مذاکرات کے ساتھ اور طریقہ کار کے ساتھ, اور ہم لوگ اس چیز کو آگے لے کے جائیں گے. اور ملک اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں امن ہونا چاہیے. خود جو ہے لوگ وہاں پہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں فاٹا کے ایکس فاٹا علاقے میں 300 پولیس لوگ جو ہیں وہ ریکروٹ ہوں گے, وہی وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. پولیس آگے ہوگی, اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بارڈر پہ جائیں, باقی پولیس اور یہ لوگ جو ہیں یہ پیچھے سیکیورٹی کا کام کریں گے. 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے جی 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی جو فائل کی ہے, احتجاج کس طرح ہوگا, کیا بانی کے بیٹ میں آئیں گے؟ اور رانا ثناء اللہ محسن نقوی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس مسئلہ اسلام آباد آ کر دکھائیں, کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں جی, رانا ثناء سے تو میں یہ بات کروں گا کہ یار پہلے تو اپنا یہ تہیہ کرو نا کہ جو تم پہ چارجز لگے تھے اسمگلنگ کے, تو پہلے تو وہ جو ڈی جی تھے اینٹی نارکوٹکس فورس کے, یا ان کو لائن حاضر کرو اور ان سے معافی منگواؤ, کیونکہ یہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ سچ پتہ ہونا چاہیے, اور یہ وہ معافی مانگے تو سارے مان لیں گے. یا موجودہ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس یہ معافی مانگے رانا ثناء سے کہ جی ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی تھی, اس وقت آپ کے اوپر جو ہیروئن اسمگلنگ کا کیس تھا وہ غلط لگا تھا, آپ سے برآمدگی نہیں ہوئی تھی. یہ تو پہلی بات یہاں پہ ختم ہونی چاہیے, ان کو خود وہ کرنا چاہیے, اس کی تو بات یہیں پہ ختم ہو گئی. دوسری آپ نے بات کی کہ محسن نقوی کا, تو محسن نقوی تو پہلے اپنا حساب دینا. 450 ارب روپے کی جو گندم اس نے امپورٹ کرائی تھی, وہ نیب کا کیس بنتا ہے, وہ تو اندر ہی ہوگا. تو وہ تو یہ تو ریلو کٹے ہیں دونوں, ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. نمبر 3 آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 5 تاریخ کو پرامن ہوگا. جو طریقہ کار ہے ہم لوگ موبلائز ہیں الحمدللہ. کل بھی میرے ہوم ڈسٹرکٹ میں ہری پور میں ایک شاندار ورکرز کنونشن ہوا, اس سے پہلے بھی ہوا تھا, مختلف جگہوں میں ہو رہے ہیں, مردان میں ہوا ہے, نوشہرہ میں ہوا ہے, ایبٹ آباد میں ہوا ہے, مانسیرہ میں ہوا ہے, ان جگہوں میں ہوئے. تو ہماری سندھ میں حلیم عادل شیخ صاحب کی سربراہی میں اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی سربراہی میں بہترین ریلیز نکالی گئی ہیں. اندرون سندھ گئے, بلوچستان میں ہو رہا ہے, پنجاب میں ہو رہا ہے. تو ہماری تیاری مکمل ہوگی, اور جو لائے عمل ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اچکزئی صاحب اور ہمارے باقی ساتھی اس الائنس میں, وہ مکمل کر کے اگلے 2-3 دن میں ہمیں بتائیں گے. یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ وادی ضلع میں گولی چلانے والوں
دیکھیں دو چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک اختیارات دینا ہوتا ہے اور ایک آپ کو ججمنٹ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے. یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پرامن مظاہرین کے اوپر آپ اسٹریٹ فائرنگ کریں؟ کہیں پہ لکھا ہوا ہے؟ آپ کے جو وہاں پہ لوگ ان کو کمانڈ کر رہے ہیں ان کو اپنا عقل و شعور دیا گیا نا، ان کو یہ کمانڈ، یہ ایک جوڈیشس کمانڈ ہوتی ہے، عقل کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور ہر چیز توازن میں کی جاتی ہے. نہ کوئی مسلح فرد تھا وہاں پہ، آپ سمجھیں کہ بغیر اسلحہ کے ان آرمڈ پروٹیسٹرز تھے. پروٹیسٹ کرنا اور وہ بھی بچوں کی شہادت پہ، یہ تو ایک ظلم ہوا نا، وہاں پہ وہ بچے شہید ہوئے. تو لہٰذا ان کا یا پروٹیسٹ کرنا تھا، ان کا بالکل حق تھا. ان پہ فائرنگ کرنی اور لوگوں کو شہید کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور جو لوگ اس پہ ملوث ہیں ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. امپارشل انکوائری ہو، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو اور صحیح پتہ لگے حقائق. صاحب یہ بتائیے کہ محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کے صوبائی وزراء سے طالبان بدلہ لے رہے ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے. کیا اس میں کوئی سچائی ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے طالبان کو بدلے دے رہے ہیں؟ محسن نقوی کی تو بات یہاں پہ میرے بھائی میں نے پہلے ہی کر دی ہے کہ محسن نقوی تو پہلے حساب دینا کہ 450 ارب روپے کی گندم اس نے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ جب منگائی تھی تو اس کا پہلے حساب دینا. پہلے ہمیں اربوں کا حساب خود دے، بعد میں کہوں گا کوئی اور ہوگا. اور پھر محسن نقوی یہ کہتا ہے، یہ بات کرتا ہے تو پھر بلوچستان میں اس نے کہا تھا کہ بلوچستان کے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. تو وہ ایس ایچ او میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا. وہاں پہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، میں پہلے کہتا تھا کہ جی 8 اضلاع میں یہ مطلب مسئلہ خراب ہوا ہے، لوگ باہر نہیں جا سکتے ہیں. تو سرفراز بگٹی نے مجھے گلے کا کال کیا کہ جی عمر بھائی آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ تو پورا امن امان ہے. میں نے کہا بھائی جان وزیر اعلیٰ صاحب کوئی امن امان نہیں ہے بلوچستان میں، آپ اپنے ضلع میں باہر نہیں جا سکتے ہیں. اور یہ ریجیم کے اپنے ایم این ایز بلوچستان سے یہ مجھے خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں. اور اس وقت تو یہ حالات ہیں کہ محسن نقوی نے خود کہا ہے کہ زائرین جو عراق جائیں گے ان کو ہم لوگ بائی ایئر بھیجیں گے، زمینی رستے سے نہیں بھیجیں گے. تو جب یہ حالات ہوتے ہیں تو پھر آپ خود بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو، مہربانی. السلام علیکم.